من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. نبی الاسلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے. ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، وہ جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمق باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے. یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے. ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کہتے. اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، تو اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا. تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر. جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا، ان میں سے تم بہتر ہو. یعنی عاجزی ہے، یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے تھے اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں کوفے سے سفر کر کے شام گیا، اور شام میں اس لیے گیا کہ وہاں پہ کچھ اصحاب رسول سے ملاقات کروں، خود تابعی تھے. تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں نے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کروا دے. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت مسجد میں داخل ہوئی ہے، بڑی وجاہت والی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اصحاب صفہ میں سے، درویش ترین صحابہ میں سے. 2 نبی الاسلام کے صحابہ بڑے لاڈلے اور درویش اصحاب تھے، ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اسی لیے دیکھیں سیدنا عمر نے جب رومن امپائر گری ہے نا تو وہاں کا چیف جسٹس لگایا ہے ابو درداء کو، اور پرشین امپائر جب گری تو اس کا چیف جسٹس لگایا ابن مسعود کو. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو ابھی بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے ملاقات ہو، میری دعا قبول ہو گئی، ابو درداء سے میری ملاقات ہو رہی ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں کوفہ سے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ یار وہ کوفے کے اندر ابن مسعود موجود نہیں ہے، صاحب النعلین
جو نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، اور ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، یا صاحب النعلین، نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں والا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یار وہاں پر نبی علیہ السلام کے رازدار حذیفہ ابن یمان موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جس کے لیے گارنٹی دی تھی کہ اس کی رائے شیطان سے محفوظ ہوگی، ابن سمیہ عمار ابن یاسر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم اتنی دور سے اتنے 3 بڑے بندوں کو چھوڑ کے شام میں کیا لینے آئے ہو؟ تو یہ امام بخاری نے ان 3 اصحاب کی فضیلت پہ جو چیپٹر باندھا ہے نا، تو یہ حدیث لی ہے۔ ابو درداء جن کی تعریف کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود، اور بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے جو صحابی تھے نا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں یہ چیز ایگریڈ تھی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں اگر میں جانتا ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے نا، میں اونٹوں کے جگر جلا کے سفر کرتا اور اس سے جا کے قرآن سیکھتا۔ میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو کے یاد کی ہیں، ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کی تلاوت سن کے۔ اچھا یہ کوئی تکبرانہ ان کے الفاظ نہیں تھے، ان کو یہ تھا کہ یار میں نے ایفرٹ پٹ کی ہے اس کام کے لیے۔ آج کل یوٹیوب پہ کلپ آتا تو ان کہنا ہے میں کرتا ہے۔ میری باتوں سے کئی لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا۔ سر جس نے ایفرٹ پٹ کیا بتانا چاہتا ہے، اور اس سے آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، چندہ نہیں مانگتا، کھال نہیں مانگتا قربانی کی، نہ آپ کی کھال مانگتا۔